بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنی اسرائیل کے 99 افراد کے قتل کی توبہ کا واقعہ۔ بخاری و مسلم میں بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ہاں توبہ کی قبولیت سے متعلق صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا نہایت ہی خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص چوری، ڈکیتی اور قتل میں بہت مشہور تھا اور نہایت معمولی سی بات پر قتل کر دیتا تھا۔ ہوتے ہوتے اس کے ہاتھوں سے 99 افراد کا قتل ہو چکا۔ اس کے بعد اس کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ مجھے بھی تو اللہ کے ہاں جانا ہے۔ چنانچہ یہ فکر بڑھتا رہا اور لوگوں سے معلومات کرتے ہوئے سرگردہ پھرنے لگا کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ کسی عالم شخص سے ملاقات کی فکر ہوئی کہ معلوم کیا جائے کہ ایسے شخص کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے لوگوں نے ایک عابد شخص کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ اس شخص نے اس کے پاس جا کر مسئلہ معلوم کیا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اور کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے۔ جب کہ میں نے 99 انسان کی جان ماری ہے تو اس عابد شخص کو اس مسئلے کے بارے میں زیادہ معلوم نہیں تھا۔ تو اس نے اپنی عقل سے کیا سرائی کی کہ جو آدمی 99 انسانوں کی جان مار سکتا ہے اس کو مغفرت کہاں سے ہوگی۔ چنانچہ اس نے کہہ دیا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اس شخص نے غصے اور جلال میں آ کر اس کو بھی قتل کر کے 100 کا انسان مکمل کر دیا۔ جب میری توبہ قبول ہی نہیں ہوتی تجھے بھی ختم کر کے ساتھ پورا کر دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے 100 کا انسان مکمل کر دیا، مگر اس کے دل میں پھر بھی یہ خیال تھا کہ میری مغفرت کی کوئی نہ کوئی شکل ضرور موجود ہوگی۔ اس لیے اس نے لوگوں سے پھر معلومات کا سلسلہ جاری کر دیا اور روئے زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے، وہی میرے مسئلے کا حل بتا سکتا ہے۔ آخر لوگوں نے اس کو بتلایا کہ فلاں جگہ ایک عالم رہتا ہے، اس سے جا کے معلوم کرو کہ چنانچہ اس نے اس عالم صاحب کے پاس جا کر اپنی زندگی کی ساری کارگزاری سنائی اور 100 آدمیوں کو کس طرح قتل کیا سارا کارنامہ سنا دیا۔ معلوم کیا کہ اب بتلائیے کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں، کیا اللہ کے ہاں مجھے جیسے گناہ گار کے لیے بھی مغفرت کا کوئی خانہ ہے۔ اس عالم صاحب کو چونکہ علم تھا تو اس نے بتلایا کہ تیرے گناہ معاف کرنے میں اللہ کے ہاں کوئی رکاوٹ نہیں۔ اللہ کی رحمت کا سمندر تجھ جیسے گناہ گاروں کے گناہوں سے بہت بڑا اور وسیع ہے۔ چنانچہ اس عالم صاحب نے اس سے مشورہ دیا کہ تم فلاں جگہ سفر کر کے جاؤ، وہاں کچھ اللہ کے بندے رہتے ہیں، ان کا مشغلہ صرف اللہ کی عبادت ہے، ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو اور نادم ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو، انشاءاللہ تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ جب اس شخص نے آدھا راستہ طے کر لیا تو ملک الموت آ گئی۔ اب اس کے روح لے جانے کا مسئلہ کھڑا ہوا۔ آسمانوں سے رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے بھی۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے، اس لیے یہ سچے دل سے طیب ہو کر عبادت کے لیے جا رہا ہے۔ عذاب کے فرشتے کہنے لگے اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے، اس لیے اس شخص نے کبھی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا۔ اس دوران آسمانوں سے ایک فرشتہ ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آنے والا فرشتہ حضرت جبرائیل امین ہے۔ چنانچہ اس فرشتے نے تشریف لا کر ان دونوں طرح کے فرشتوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ دونوں طرف کی مسافت ناپ کر دیکھ لو، جہاں سے آ رہا ہے اس کی مسافت قریب ہے، جا رہا ہے وہاں کی مسافت، لہٰذا جہاں کی مسافت قریب ہو اس شخص کو وہاں والوں میں شمار کر دیا جائے۔ چنانچہ دونوں طرف کی زمین ناپ کر دیکھی گئی، جہاں جا رہا تھا وہاں کی مسافت جہاں سے آ رہا تھا اس کے مقابلے میں صرف ایک باشد کے قریب ہے۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ مقامی مصیبت کی مسیحت سے مقام عبادت صرف ایک باشد کے قریب ہے، اسی لیے رحمت کے فرشتوں کو اس کو لے جانے کا حق حاصل ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مغفرت کا اعلان ہو گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ہم سے یہ ذکر کیا گیا کہ اس شخص کے پاس جب ملک الموت آیا تو شخص سینے کے بال اس سرزمین کی طرف گھسیٹا چلا گیا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمنام مطابق ہوتا ہے اور وہ جہاں بھی یاد کرے میں اس کے ساتھ ہوں۔ باخدا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اسے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنی خوشی تم میں سے کسی اس شخص کو ہوتی ہے جس کا جانور بیان میں گم ہو کر پھر اسے مل جائے۔ اور جو شخص ایک باشد میری طرف آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جو شخص ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے میں اس کے بعد یعنی پھیلائے ہوئے دونوں ہاتھوں کے درمیان کی مسافت کے قریب ہو جاتا ہوں۔
جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ انسان جب بھی سجدے دل کے ساتھ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ انشاءاللہ یہ واقعہ خصوصاً ان حضرات کے لیے ایک حوصلہ افزائی اور معاونت کا سبب ہے جو کہ بڑے بڑے گناہ کر کے اب مایوسی کی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ شیطان انہیں مایوس کرتا ہے۔ بہرحال گناہ گاروں کو شیطان کی باتوں میں آ کر مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کے رحمت سے اچھی امید رکھ کر سچی توبہ کے ذریعے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ کے لیے خدا حافظ۔